اور ہماری ڈگری اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلغوا عنی ولو آیہ، صحیح بخاری، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو نا، آگے پہنچا دو. اسٹیبلشمنٹ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف ہوتی ہے، گرفتار نہ ہوتا، چلیں وہ فتوے کی بات ایک سائڈ پہ رکھیں. اب جو ایف آئی آر ہے، ایف آئی آر پہ ملزم کو گرفتار ہونا چاہیے کہ نہیں؟ آپ مجھے اس بات کا جواب دے دیں، گرفتاری ہونی چاہیے کہ نہیں؟ لیکن آپ ایک بندے کو گرفتار ہی نہیں کر رہے. تو ہمارا سٹینس تو یہ ہے اس سارے معاملات کے اوپر، جو اس نے توہین کی ہے، جو اس نے گستاخیاں کی ہیں، اس کی ایف آئی آر موجود ہیں، 5-6 ایف آئی آر ہیں، ان کے اوپر اس کو پروب کیا جائے، عدالت میں کیس چلے، قاضی اس کے بارے میں، جج اس کے بارے میں فیصلہ کریں، جو پاکستان کے لاء میں، شریعت میں، آئین میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق اس کو سزا ملے. اس نے جو آپ نے بات کی ہے نا 7,000 درخواست، جی بالکل میرے خلاف آئی اور دیگر ایف آئی اے میں تھی، بالکل کس نے ڈالی آپ کو پتا؟ جی بتائیے گا. ابو بکر خدا بخش قادیانی تھا ایف آئی اے کا تب ڈائریکٹر. صحیح ہو گیا. اب آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کے پیچھے کون سی لابی ہے. تب بھی اس کو قادیانیوں نے سپورٹ کیا، اور وہ ایف آئی، آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ 7,000 درخواستیں تھیں اور سب میں قادیانیوں نے کہا جانتا یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. ہاں اس کے خلاف جتنی درخواستیں تھیں وہ ابو بکر خدا بخش خود قادیانی تھا، اس نے ڈال دی ردی کے ٹوکری میں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اب نہیں ہم گلے دیں گے. مجھے بتائیں جو کہتا تھا کہ 22 کروڑ کی عوام میں سے میں 29 اپریل 2023 کو جب میری سیشن کورٹ میں پیشی تھی جس میں جج نے وہ عدالت نے اپنے آپ کو نکال دیا کہ ہم کیس سن ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، یعنی کیس نہیں فارغ ہوا، جج نے خود اپنے آپ کو فارغ کر لیا. یہ کہہ رہے تھے ہم سیشن کورٹ کے 22 بندے بھی نہیں تھے جی 22 کروڑ کی عوام میں. ٹھیک ہے، جو انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم وہ 8 مئی کو جو ہے نا وہ لاکھوں کا لانگ مارچ لے کے آئیں گے. وہ لاکھوں کے لانگ مارچ میں آپ نے دیکھا 150 بندہ تھا، اس میں بھی آدھے مدرسے کے اسٹوڈنٹ، اور وہ بھی توڑ پہنچا نہیں ہے، ادھر پہنچا نہیں ہے. تو میں نے کو ملیشیا بھرتی کر کے انہیں کھاریے میں روکا ہے. کس نے روکا ہے؟ اسٹیٹ نے. تو اسٹیٹ اس طرح کام اگر میں ان کے ساتھ کروں نا مجھے بھی اسٹیٹ روکے گی. اگر میں کہوں میرے لیے تو مسئلہ ہی کو نہیں کہ 150 جب کہہ رہے ہیں نا تو 1,500 کہتے ہیں تو 1.5 بندہ بھی نہیں اکٹھا ہوتا. میں اگر کہوں گا نا 10,000 بندہ تو میں 20,000 لے کے پہنچ جاؤں گا. اور پاکستان میں 10,000 بندہ بہت ہے. کمیٹڈ 1,000 بندہ بھی زبان مار میں اکٹھا ہو جائے نا تو عمران خان گرفتار نہیں ہوتا. تو میں 1,000 سے زیادہ بندہ اکٹھا کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا. میں نے اینٹی اسٹیٹ جانا ہی نہیں ہے. میرا تو اسٹیٹ سے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. اسٹیٹ سے جھگڑا ان کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسے کافر قرار دیں، اسے یہ کریں، تو ان کا جھگڑا ہے. اور حالت یہ ہے کہ جتنی ایف آئی آر کٹواتے ہیں نا انہوں نے چھوٹے چھوٹے کلپس پہ کاٹی ہوتی ہے. اس طرح کے کلپ آپ قرآن سے بھی کاٹے نا تو قرآن پہ بھی کفر کا فتویٰ لگ جائے گا. قرآن میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ کافر ہے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہے. یہ لکھا ہوا ہے. اب میں آدھی بات اٹھا لوں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ ہی ہے، یا نماز کے قریب مت جاؤ، لیکن ساتھ لکھا ہے وانتم سکارا، جب نشے کی حالت میں ہو. اس طرح کے چھوٹے کلپ جب یہ میرے کاٹتے ہیں تو میں نے تو وہ بات کی ہی نہیں ہوتی. وہ بات میں نے کچھ اور کی ہوتی ہے، یا میں نے آیت اور حدیث بیان کی ہوتی ہے. اب وہ آیت اور حدیث ان کی پبلک نے پہلے سنی نہیں ہوتی، اگرچہ وہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے گستاخی کر دی. مثلا یہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے علم کی بنیاد پہ کسی مسلمان کو کافر کہہ دے تو وہ کافر نہیں ہوگا. حضرت عمر نے ایک بدری صحابی کو کافر اور منافق کہہ دیا تھا، تو امام بخاری نے وہ واقعہ نقل کیا کہ وہ اس وجہ سے کہا تھا کہ اس نے نبی اسلام کی مخبری کی تو حضور نے فرمایا کہ عمر اس کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف ہے، اسے منافق کہنے کی ضرورت نہیں. لیکن حضرت عمر سے توبہ بھی نہیں کروائی. تو اس پہ امام بخاری نے رزلٹ نکالا کہ حضرت عمر نے جو ایک صحابی کو جو بدری تھا منافق کہا تو حضرت عمر خود منافق نہیں ہوئے، کیونکہ انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پہ صحیح فیصلہ کیا تھا کہ نبی کے ساتھ غداری کی. چونکہ نبی اسلام نے وہ غداری معاف کر دی کہ وہ ٹھیک ہے دنیا سے مغلوب ہو گیا، کیا لہذا فتویٰ اٹھ گیا. تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ اگر آج بھی کوئی صحابی کو کافر کہتا ہے وہ کافر نہیں ہوگا. ہاں اگر میں کسی صحابی کو کافر کہوں جسے میں مسلمان سمجھتا ہوں تو صحابی تو چھوڑ دیں، میرے خلاف جو کلپ بنا رہے ہیں نا میں انہیں بھی مسلمان سمجھتا ہوں، میں انہیں بھی کافر کہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا. صحابی تو درجہ ہی بہت بڑا ہے. اب یہ میرے آدھے جملے اٹھاتے ہیں جی کوئی صحابی کو کافر بھی کہے تو کافر نہیں ہوگا، اور یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے. چاہے لو امام بخاری نے اسے مسئلہ اخذ کیا ہوا ہے. تو ان کو چونکہ قرآن و سنت کا نالج نہیں ہے تو اس لیے یہ ساری کی ساری چیزیں فارغ ہوتی ہیں. یہاں پہ بھی میں نے وہ 8 جو انہوں نے اعتراض کیے تھے ایک ایک پوائنٹ وہ امیجز ہم نے ڈسپلے کروائے تھے. جو میں نے جج کے پاس جواب جمع کروایا تھا نا وہ ہم نے پوری دنیا کو دکھایا کہ یہ جواب تھا 8 پوائنٹس کا. وہ جج نے پڑھا ہے، اس نے کہا ہم ان پوائنٹس پہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ویڈیوز کا کیس ہے اور ویڈیوز کا کیس سیشن کورٹ سن ہی نہیں سکتی. اس کے لیے پی کا آرڈیننس بنا ہوا ہے جو ایف آئی اے سنتی ہے. ایف آئی اے میں وہ کیس گیا ہے اور اس طرح کے پہلے بھی کئی کیسز انہی باتوں پہ گئے ہیں اور فارغ ہوئے ہیں. یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصے میں فارغ ہو جائے گا. ایف آئی اے نے ہم سے رابطہ کیا کہ اس طرح کیس آ گیا
انہوں نے کہا ہم پہلے یہ کریں گے کہ جنہوں نے ہمیں کلپ بھجوایا نا ہم انہیں کہیں گے پوری ویڈیو لے کے آؤ، تو ٹائم قیامت تک جائے وہ پوری ویڈیو ہے نا کل بھی نہیں ہوتی وجہ ہے کہ انہوں نے بھی کلپ بھی سنا ہوتا ہے۔ میں نکال سکتا ہوں، میں اللہ کے فضل سے مجھے ہزاروں ویڈیوز ہے نا میری، حافظ قرآن کو اس طرح قرآن یاد نہیں، مجھے اپنی ویڈیوز کا پتا ہوتا ہے میں نے کس ویڈیو میں یہ بات کی ہے، میں ان کلپس کو بتا سکتا ہوں یہ کہاں سے کاٹے ہیں، یہ ڈھونڈ کے نکال ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کو کاٹ کے کسی نے تحفے میں دیے ہوئے تھے۔ آپ ویڈیو میری 10-12 ہو تو یہ نکال لیں، میری ویڈیوز ہیں ہزاروں میں، 4-5 گھنٹے کی ویڈیو ہے، ٹھیک ہے، اور میں مولویوں کی طرح میرے پاس کوئی ہزاروں سوٹ نہیں ہے، میرے سفید کپڑوں میں سینکڑوں ویڈیوز ہیں، نیلے کپڑوں میں سینکڑوں، یہ بھی نہیں کہ کپڑے دیکھ کے بھی اندازہ لا لیں کہ کیڑی ویڈیو سے بولے ہے، انج بھی نہیں ہوئے گا، وہ میں ہی نکال سکتا ہوں یہ کہاں سے نکالا ہے۔ پہلے تو ان کے پاس لیٹر جاتا ہے، جو پچھلوں کے پاس گیا نا، آج 8 مہینے ہو چکے ہیں، جو یہ 2 گلے پھاڑنے والے بھائیوں نے میرے پہ FIR کٹوائی تھی، 8 مہینے ہو چکے ہیں، یہ کلپ کی اوریجنل ویڈیو نہیں وہاں جمع کروا سکے، تو کلپ انہوں نے، پھر ان کی انویسٹیگیشن ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا ہاں جی اس میں سے کہاں یہ مطلب نکلتا ہے، اینڈ میں جب وہ سیٹسفائی ہوں گے نا پھر وہ مجھے بلائیں گے کہ ہاں جی آپ کیا کہتے ہیں، اور اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ یاد رکھیں، جوڈیشری کے لوگ بھی سن لیں کہ اگر کوئی بندہ آ کے عدالت کے سامنے کہتا ہے نا کہ میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے تو اس بندے کی بات مانی جائے گی، چاہے اس نے وہ بات کی بھی ہو، تو میں نے تو کی بھی نہیں ہوئی ہے، اور میں بتاؤں گا کہ یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے تو امام بخاری پہ کفر کا فتویٰ جائے گا، میرے پہ تو جائے گا ہی نہیں، یہ فارغ ہو جائیں گے۔ یہ صرف اس لیے کرتے ہیں، آپ دیکھیں یہ ساری باتیں کر کے نا اینڈ پہ پتہ کیا کہتے ہیں کہ جی 5 لاکھ روپیہ نام دوں گا میں، یہ کیوں؟ ان کو پتہ ہے گورنمنٹ نے تو پکڑنا کوئی نہیں، یہ غازی اٹھانا چاہتے ہیں، اور غازی مسلمان کے خلاف، ٹھیک ہے، تو پیڑ پا لیا جائے، 3 غازی دے آلریڈی آ چکے ہیں تھے ڈکلیئرڈ، اور تینوں جڑے نے نا جڑے 1 منٹ پہلے کہہ رہے ہوتے تھے ہم پھانسی کا پھندا چوم لیں گے، سارے معافیاں مانگتے پھرتے، یہ حالت ہوتی ہے ان غازیوں کی۔ تو یہ اب بھی جو کچھ کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ ہم اپنے کیسز کو فیس کریں گے، باقی ان کی خواہش نہیں پوری ہونی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس طریقے سے کروا لیں گے، تب کروائیں گے جب میں نے وہ کیا ہوگا، اگر میں نے نہیں کیا ہوا، اللہ کے بندو جتنا ہنگامہ دنیا میں کھڑا ہوا ہے نا میری وجہ سے، ابھی تک کچھ نہ کچھ ہو جانا تھا، تو یہ جو کچھ نہیں ہو رہا تو آپ خود سوچ لو کیوں نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ سب کچھ قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ اب اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے نا وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، ایون وہ کسی فرقے سے بھی ہے نا تب بھی وہ لاجیکل بات کرتا ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے آئین اور قانون کے مطابق، اپنے مسلک کے مطابق نہیں کرنا۔ مولوی فیصلہ کرے گا اپنے مسلک کے مطابق، آئین اور قانون اور قرآن و سنت کے مطابق نہیں اس نے کرنا۔ یہ سمجھتے ہیں اوپر جو جج بیٹھے ہوئے نا وہ بھی ہمارے فرقے سے ہوں، ہمارے مطابق فیصلہ کریں، سرکار وہ کریں گے نا، ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے، وہ جج کا کیس بھی اڑا دے گی ہائی کورٹ، اور اسے سزا بھی ملے گی، تو نے یہ غلط فیصلہ کیوں کیا ہے، ایک بندے کی لائف کو ونریبل کیا، اس لیے کوئی جج جرت ہی نہیں کرتا کہ غلط فیصلہ لکھے۔ پہلے کر لیتے تھے، پہلے اس لیے کرتے تھے کہ جج کو پتا تھا میں باہر نہیں نکل سکوں گا، باہر عوام مجھے مارے گی۔ اب جج کو پتا ہے کہ اگر میں کوئی اس طرح کا فیصلہ کروں گا عوام کی مرضی کا، میری تو نوکری جائے گی، اور اگر میں صحیح فیصلہ کروں گا تو ان میں سے کسی کی جرت نہیں مجھے کچھ کہہ سکے، کیونکہ FATF حافظہ اللہ تعالی، ضرب عزب حافظہ اللہ تعالی، رد الفساد حافظہ اللہ تعالی کے بعد یہ ہماری اسٹیٹ کی ایجنسیز نے، فوج نے، جوڈیشری نے، حکومتوں نے یہ اب طے کر لیا کہ مولوی کے لیے اب یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، یا تو ان کے لیے ویٹیکن سٹی بنے گا یا یہ میری طرح علمی اختلاف کریں گے، جتھے بنا کے کچھ نہیں کر سکتے۔ چھوڑ دیں، سب سے پاپولر لیڈر آپ کا عمران خان ہے، اس نے جتھا بنا کے کیا کر لیا، تو مولوی تو شاہی کوئی نہیں۔ عمران خان سے زیادہ کمیٹڈ لوگ کسی مولوی کے ساتھ ہیں، سعد رضوی صاحب ہے نا، کیا سعد رضوی نے کبھی دھرنا دیا ہے میرے خلاف؟ کوئی اس کا بیان ہے، ایک اس کا بیان ہے انٹریکٹ، وہ بھی اس نے معذرت کی کہ یہ میں نے آپ کے بارے میں نہیں کہا تھا، کسی اور کے بارے میں کہا تھا، وہ آپ کے کھاتے میں میرے لوگوں نے ڈال دیا، اس نے معذرت کر لی، اور میں نے ویڈیو میں کہا کہ انہوں نے معذرت کی ہے۔ تو کون سی جماعت اٹھے گی؟ خادم رضوی صاحب کی زندگی میں نے ہنگامہ کھڑا کر کے رکھا ہے، نام لے لے کے ان کو پکارا ہے، اور میری ویورشپ ان سے زیادہ تھی۔ کبھی خادم رضوی صاحب نے کہا میں جیلم اکیڈمی دھرنا دوں گا، اور وہ نجی محفلوں میں کہتے تھے منڈوں نے چھیڑو، یہ جو گلا پہ کرتا ہے صحیح پہ کرتا ہے، جواب ساڈے کو کوئی نہیں، جواب دیں گے تو ساری اپنی عوام چھوڑ دیں گی۔ اور میں نے اپنی مخالفین کو کہا ہے کہ اگر اپنا فرقہ بچانا چاہتے ہو تو خاموش ہو جاؤ، یہ ذہن میں رکھنا، اگر بولو گے نا تو اگر تمہارا فرقہ آندہ 20 سالوں میں ختم ہونا تھا 5 سالوں میں ختم ہو جائے گا۔ مجھے دیکھیں انہوں نے 2 مہینے کے اندر، ٹھیک ہے، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پہ میری دعوت کو پہنچا دیا انہوں نے۔ کوئی سول سوسائٹی میں سے، کوئی میڈیا میں سے، کوئی صحافیوں میں سے یا بڑے لوگوں میں سے کوئی بندہ بچا ہے کہ جس سے میرا تعارف نہ اس وقت ہو، اور سب لوگ آگے میڈیا میں انہیں کنڈیم کر رہے ہیں کہ یار وہ سر کی قیمت رکھتے ہیں، وہ کہتا ہے علمی اختلاف کرو،
وہ جتنے اعتراض کرتے ہیں وہ جواب دے دیتا ہے اور کہتا ہے تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. تو مجھے تو فائدہ ہو رہا ہے. ہاں ایک نقصان مجھے ہے اور وہ بھی آپ لوگوں کے نزدیک کہ میری لائف ونریبل ہو رہی ہے, اس کی مجھے پرواہ پہلے کوئی نہیں ہے. ہاں وہ اسی کاسٹ کے اوپر ہم دعوت کا کام اٹھا رہے ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیں. اگر ایک F-16 کا پائلٹ یہ سوچ لے کہ کسی وقت بھی فنی خرابی کے تحت یہ لگ سکتا ہے تو سرکار وہ F-16 تو نہیں اڑائے گا نا. F-16 اڑا کے جو وہ کرتب دکھا رہا ہے یا دشمن کی فوج کو بھگا رہا ہے نا, تو اس کی اسٹرینتھ بھی وہی F-16 ہے جو وہ موت کے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ جو موت کا تخت ہے نا میرا, یہی میری اسٹرینتھ ہے. اور آخری بات میں اس میں کروں گا, مولا حسین علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر زندگی کا اینڈ موت ہے تو شہادت سے بیسٹ کوئی آپشن نہیں ہے. کیوں روڈ ایکسیڈنٹ میں مروں, کیوں ہارٹ فیلئر سے مروں, کیوں ایئر کریش میں مروں, اللہ کی راہ میں کیوں نہ مروں. اگر موت کا وقت فکس ہے اور موت آنی ہے تو شہادت میں کیوں نہ آئے. ویسے تو ہر مسلمان کہتا ہے یا اللہ منو شہادت ہی موت نہیں, جدو شہادت نیڑے آندی سب تو پہلے مسلمان ناظ رہے ہوندے جا کے. آپ کے جو فالوورز ہیں, ظاہر ہے آپ بھی اسٹوڈنٹس, میں فالوور نہیں کہتا, اسٹوڈنٹس کہہ لیں, اکیڈمی میں بھی اور فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ لاکھوں کی تعداد میں آپ کو لوگ دیکھتے ہیں. یہ بتا دیں کہ کس سیاسی جماعت کو موجودہ حال میں سپورٹ کرنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ آپ کا رائٹ ہے, آپ جس مرضی جماعت کو سپورٹ کریں. کرائٹیریا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں اگر کسی ایک جماعت کا نام لوں گا نا تو دوسری جماعت کے لوگ اس کی ہزاروں خرابیاں بتائیں گے جو جینون بھی ہوں گی. تو میں کیوں اپنے گاٹے فٹ کروں کسی جماعت کو. میں کہتا ہوں کہ جو جماعت آج کے دور میں آپ کو یہ کہہ رہی ہے نا کہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, جوڈیشری اپنی حدوں کو کراس نہ کرے, فوج اپنی حدوں سے باہر نہ نکلے, پالیٹکس میں کوئی رول ادا نہ کرے, پرائم منسٹر اپنا کام کرے, سول سوسائٹی اپنا کام کرے, اور آئین اور قانون کی حفاظت کے لیے سب لوگ چلیں اور اسے سپیریئر مانیں. جس طرح ہم دین میں کہتے ہیں کہ سپیریئر قرآن و سنت ہے, تو کسی ملک میں ہمارا عہد ہے کہ ہمیں جو یہاں کا شناختی کارڈ ملا ہے وہ اس لیے کہ میں پاکستان کے آئین کے ساتھ وفادار ہوں. ہمارے فوجی جب حلف اٹھاتے ہیں نا کاکول میں, 1.5 لائن کا حلف ہے, پتہ ہے اس میں کیا ہے, میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا اور آئین کا وفادار رہوں گا. اور دونوں باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتے وہ ڈکٹیٹرز جو پاکستان کی نظریاتی حفاظتیں کرتے ہوئے کود پڑتے ہیں. دو باتیں ہیں انہی کے خلاف چلتے ہیں. عام فوج کی بات ہم نہیں کر رہے, وہ تو بیچارے حکم کے پابند ہیں. اب تو ماشاءاللہ ہماری فوج بھی کہہ رہی ہے کہ توبہ ساڈی. میں وہ پرسوں ڈی جی ایس پی آر کو شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ماشاء اللہ کا. حالانکہ پہلے کے جو فوجی جرنیل تھے وہ دھمکی یہ لگاتے تھے, سٹارٹ اسے کرتے تھے کہ ماشاء اللہ لا دیں گے. تو میں نے کہا دیکھیں کتنے سافٹ ویئر ان کے صحیح ہو گئے کہ وہ لوگ جو ہمیں دھمکی لگاتے تھے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ملک قانون اور جمہوریت کے مطابق چلے گا, ماشاء اللہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ اپنے آپ کو خود دھمکی لگا رہے ہیں کہ ہم نہیں ہونے دیں گے اور اپنے آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گے. تو یہ بہت بڑی چینج ہے. تو جو جماعت اگلے الیکشن میں آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کرے, ٹرو, یہ آپ نے اب خود جج کرنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ایک بندہ جب نکلتا ہے تو کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا, ووٹ کو عزت دو, اور کچھ عرصے بعد وہ خود ہی اس کی خلاف ورزی کر دیتا ہے. دوسرا بندہ نکلتا ہے تو کہتا ہے جی فوج کا کیا کام ہے, لیکن پھر وہ خود بتاتا ہے کہ میں فوج کو استعمال کرتا تھا اپنے کام کے لیے, ایجنسیز کو استعمال کرتا تھا, میری تو کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی, یہ تو سب کچھ آرمی چیف کرتا تھا. تو اب ہمیں کیا گارنٹی ہے کہ دوبارہ جب تم آؤ گے پھر وہی کام نہ کرنا شروع کر دو. تو یہ آپ نے ساری چیزیں دیکھنی ہے. یہ عوام کا کام ہے کہ ویسے میں آپ کو بتاؤں اگلے الیکشن میں سب نے کہنا ہے ووٹ کو عزت دو, اور سب سے آگے ہوں گے عمران خان صاحب. لیکن پریکٹیکلی ان کے ماننے والوں کا کام ہے کہ ان سے حلف لیں, کعبے کی چھت پہ کھڑا کریں, انہیں بھی کعبے کی چھت پہ کھڑا کریں کہ اگر تم نے غداری کی تو سب سے پہلے تمہارے خلاف دھرنا ہم لوگ دیں گے. تو جو بندہ مخلص ہونا جی اسے ووٹ ڈال دیں.